لیکن مجتہد کون سا مانے؟ میں نے گزارش کی ہے، میرا امام علم میں بے مثال ہے، میرا امام تقوی میں بے مثال ہے، میرا امام دیانت میں بے مثال ہے۔ خدا گواہ ہے میں نہیں کہتا، اس پہ امت کے علماء کہہ رہے ہیں کہ میرا امام بے مثال ہے۔ میں اس پہ کتنی مثالیں دوں گا، ایک ایک مثال پہ بھی دینا، تقوی پہ مثال، علم پہ مثال، دیانت پہ مثال، حافظے پہ مثال، جرأت پہ مثال، اس پہ وقت لگے گا۔ اتنا ذہن میں رکھو ہمارا امام بالکل بے مثال ہے۔ اگر مثالیں لینی ہو تقوی پہ ایک مثال یہ شافی عالم دے رہا ہے مناقب موفق میں۔ مثال کیا ہے کہ بعض مساوات باعث بکریاں آئیں جو غصب کی تھی اور کوفہ پہنچی اور کوفے کی بکریوں کے اندر مل گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کم تعیش الشاۃ، بھائی بکری کتنا عرصہ زندہ رہتی ہے؟ کسی بندے نے بتایا 7 سنین، 7 سال تک زندہ رہتی ہے۔ امام صاحب نے کوفہ میں 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہ یہی وہ بکری وہ چوری والی نہ ہو؟ امام کے تقوی کی مثال دیکھو۔ میں نے اس پر میں مثالیں نہیں دیتا، بات آگے چلاتے ہیں۔ میں بات یہ بیٹھ کر نقطہ دل میں رکھا، ہم نے مجتہد تو ماننے تھے، تو لوگ کہتے جب تم نے مجتہد ماننے ہیں، فقی ماننے ہیں، ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے، تو تم امام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو مان لیتے، تم اتنا لمبا سفر کر گئے امام حنیفہ کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا امام ابو بکر کی تقلید کر لیتے، ان کے جانے کے بعد حضرت عمر کے مسائل آتے تو تم کہتے اب تم نے عمر کو مانا ہے، ان کے جانے کے بعد مسائل عثمان کے آتے تم کہتے انہیں مانا ہے۔ بھئی تم نے اعتراضات کرتے تھے، ہم نے ایسے شخص کو امام مانا ہے کہ جس پر اعتراض کرتے تو ہو لیکن اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے، قرآن و حدیث نظر آتا ہے، ہم نے صدیق کو دیکھا ہے، علوم قرآنی بھی ہے، علوم نبی بھی ہے، اور صدیق کی اپنے فتوے بھی ہے۔ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا ہے، قرآنی علوم بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، علوم صداقت بھی ہے، عمر کے اپنے فتوے بھی ہے۔ ہم نے عثمان غنی کو مانا ہے، علوم قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، علوم صداقت بھی ہے، علوم عدالت بھی ہے، ان کے اپنے فتوے بھی ہے۔ ہم نے علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے، ان میں علوم قرآن بھی ہے، علوم نبوت بھی ہے، علوم صداقت بھی ہے، علوم صداقت بھی ہے، اور علوم فاروق اعظم کے علوم عدالت بھی ہے، علوم حیا بھی ہے، علی کے اپنے فتوے بھی ہے۔ پھر ہم نے علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے، ان سارے علوم کے جامع ہیں۔ علی المرتضیٰ مدینہ میں نہیں تھے، علی المرتضیٰ کوفہ میں چلے گئے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کو کیوں مانا ہے، ہم نے امام کیوں مانا، ان کی تقلید کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کے بعد وہ شخص ہے کہ جن کے پاس سارے علوم ہیں، علی نے سب کے علوم لیے ہیں، سب کے جانشین بنے ہیں اور مدینہ چھوڑ کے کوفہ آئے ہیں۔ جب کوفہ کو دارالسلطنت بنا لیا ہے، صحابہ کوفہ میں آ رہے ہیں، صحابہ کوفہ میں جا رہے ہیں، تو میرے نبی کے علوم سارے جو تھے وہ سمٹ کے کوفہ میں آگے ہیں۔ خدا نے امام کو وہاں پہ پیدا کیا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا